السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بی اے جرنلزم تھرڈ ایئر میں چیپٹر 2 کا بہت ہی اہم ترین سوال پڑھ رہے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ یہ 100% جو ہے امتحان میں آنے والا سوال ہے تو بے جا نہیں ہوگا، اس لیے اس سوال کو بڑے غور سے آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو تیار کرنا ہے۔ خبر نویسی سے کیا مراد ہے؟ خبری لوازمات اور اقدار پر روشنی ڈالیے۔ اگر آپ 5 سالہ پیپر اٹھائیں گے تو یہ سوال متعدد مرتبہ آ چکا ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ خبر نویسی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ خبر کیا ہے؟ خبر کی ابتدا کیا ہے؟ دیکھیے، جب سے اخبار شروع ہوا ہے اس کی ابتدا سے خبر جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ مختلف ماہرین جو ہے وہ حالات کے تقاضوں کے مطابق اس کی وضاحت اور اس کی تعریف کرتے رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ بالکل خبر کی جامع تعریف ہے اور اس پر تمام لوگ متفق بھی ہیں۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر ہم خبر نویسی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں خبر کا مفہوم جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ خبر کے مفہوم میں 2 چیزیں آپ کو ملیں گی، ایک ہوتا ہے لفظی مفہوم، دوسرا ہوتا ہے اصطلاحی مفہوم۔ تو سب سے پہلے ہم لفظی مفہوم جو ہے وہ دیکھتے ہیں، جو لفظی معنی جن کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خبر لفظی معنی جو کہ خبر میں ہے، اس سے مراد عربی زبان کا لفظ الخبر یا حدیث کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، وہ چیز خبر ہوتی ہے جو پہلے سے معلوم نہ ہو۔ اب حدیث مبارکہ جو ہے وہ چیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے تھے وہ انہیں پہلے معلوم نہیں ہوتی تھی، لہٰذا اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ الخبر جو ہے یا حدیث کے معنوں میں اس کا استعمال جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اردو میں اس سے مراد جو معنی لیے جاتے ہیں خبر کے، وہ ہے اطلاع، پیغام یا سراغ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور جو تازہ ترین اطلاع ہوتی ہے، کوئی پیغام ہوتا ہے یا سراغ لگایا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ خبر کہتے ہیں۔ اسی طرح انگریزی زبان میں اگر آپ غور کریں تو خبر جو ہے انگریزی زبان میں اس کے مترادف جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نیوز ہے۔ نیوز کا مطلب ہوتا ہے تازہ، جدید، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ہے اس سے مراد ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں، کوئی بھی چیز جو ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں، نیوز بنا ہے این سے نارتھ، ای سے ایسٹ، ڈبلیو سے ویسٹ اور ایس سے ساؤتھ۔ اس سے مراد ہے کہ آپ جو ہے شمال، مشرق، جنوب، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مغرب، ان میں سے کسی بھی سمت سے کوئی بھی واقعے کی رپورٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ خبر کہا جاتا ہے۔ کلیئر ہو گئی بچے؟ اب آگے جو ہے اصطلاحی معنی جو ہے، اصطلاحی معنی سے مراد خبر کی ایک مخصوص تحریر ہے جو کہ اطلاعات و واقعات جو ہے اس کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی نئے جو ہے وہ واقعات ہوں گے، نئی معلومات ہوگی، نئی اطلاع ہوگی، اس کو جو ہے وہ خبر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس کو مزید سمجھنے کے لیے کچھ لوگوں کی جو ہے تعریفیں جو ہے وہ پڑھتے ہیں جو کہ انہوں نے خبر کے حوالے سے بیان کی ہے۔ رحیم علی ہاشمی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ انگریزی لفظ جو ہے نا، خبر کا انگریزی لفظ نیوز جو ہے وہ لفظ جو ہے نیو سے ہے،
نیو کا مطلب ہے نیا، ٹھیک ہے، تازہ. تو اس سے مراد تازہ جو بھی واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے جو بیان کیا گیا اس کو نیوز کہتے ہیں. دوسرا ہے لارڈ نارتھ کلف. یہ بابا آدم اگر اس کو کہا جائے صحافت کا تو بھیجا نہ ہو گئے. انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ ہے کہ اگر کوئی کتا انسان کو کاٹ لے تو وہ خبر ہے، لیکن اسی طرح دیکھیں کہ وہ خبر اس والے سے کہہ رہے کہ نہیں ہے کیونکہ یہ عام معمول کی بات ہے. اگر میں کہوں کہ وہ ٹھیک ہے، نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عام معمول کی بات ہے، کتا انسان کو کاٹ لیتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان کتے کو کاٹ لے تو پھر یہ خبر ہے. یہ لارڈ نارتھ کلف کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے جو معمول سے ہٹ کے کام ہوگا وہ خبر ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک روزانہ جو ہے بے شمار لوگ اپنے کام پر جاتے ہیں، کوئی سائیکل پہ، کوئی موٹر سائیکل پہ، کوئی کار پہ. تو اگر وہ جا رہی ہے رواں دواں ٹریفک معمول کے مطابق تو وہ خبر نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بلاکیج ہو گئی ہے یا اسی طرح جو ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جو بہت زبردست قسم کا، تو اس پہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا خبر جو ہے وہ بن جاتی ہے. ویلکم سٹیٹ کہتا ہے کہ خبر جو ہے کسی بھی غیر معمولی یا انوکھے واقعے کی جو ہے رپورٹ کو خبر کہتے ہیں. غیر معمولی واقعہ ہو، میں نے پہلے بتایا کہ معمول کے مطابق ہوگا تو وہ خبر نہیں ہے. غیر معمولی واقعہ ہو، انوکھی کوئی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ بات ہو، تو پھر وہ جو ہے وہ خبر کا درجہ جو ہے وہ رکھتی ہے. ویبسٹر کہتا ہے خبر سے مراد تازہ واقعے کی رپورٹ ہے. تازہ واقعہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ دیکھیں 2 دن پہلے کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ اس کے حوالے سے وہ خبر نہیں ہے. آج تو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا نے جو ہے وہ بہت تیز کر دی انسان کی زندگی، اور 1 گھنٹہ پہلے جو خبر ہے وہ اب خبر نہیں رہتی. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ جو تازہ واقعہ ہوگا اس والے سے جو خبر دی جائے گی وہ جو ہے وہ خبر کا درجہ حاصل کرے گی، جو رپورٹ پیش کی جائے گی. یوسف عالمگیرین، ٹھیک ہے، عالمگیرین جو ہے وہ کہتا ہے کہ واقعے کا غیر جانبدارانہ، کسی بھی واقعے کا غیر جانبدارانہ بیان جو کسی پرسکون شخص کو جو ہے چونکا کر رکھ دے اس کو خبر جو ہے وہ کہلاتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ غیر جانبدارانہ بیان، اب عام شخص کے نزدیک جو ہے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ پہلے سے اسے معلوم نہیں ہے چونکانے کا سبب جو ہے وہ بنے گی، چونکنے کا سبب جو ہے وہ بنے گی. یہ بچے ڈیفینیشن تھی. آگے ہم پڑھتے ہیں خبری لوازمات، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ خبری لوازمات جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ وہ عناصر، خبر کے وہ عناصر جو کہ ہم کہتے ہیں لازمی تصور کیے جاتے ہیں اور وہ خبر کی اہمیت میں اضافہ کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ہے صفحے کے اوپر جو ہے اس خبر کے تعین کا جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں. لہذا ہم کہتے ہیں کہ یہ لوازمات بہت ہی اہم ترین جو ہے وہ تصور کیے جاتے ہیں. میں ایک عام سی مثال دیتا ہوں، جیسے کھانے کے حوالے سے ہے، تو اگر آپ سارے لوازمات عناصر ڈال رہے ہیں لیکن اس میں نمک نہیں ہے یا اس میں مرچ ڈالنا بھول گئے، اسی طرح جو ہے جو اصل لوازمہ ہے، جو اصل عناصر ہے وہ بھول گئے. مثلا آپ اگر بریانی بنا رہے ہیں لیکن آپ اس میں جو ہے وہ گوشت ہی ڈالنا بھول جائیں تو پھر آپ کی وہ بریانی تو نہیں بنے گی. اسی طرح یہ عناصر جو ہے اگر ان عناصر میں سے کوئی چیز جو ہے وہ رہ جائے تو پھر وہ
جو ہے وہ خبر کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی رپورٹ، وہ واقعہ خبر کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ جو ہے وہ لازمی جز ہے، ان کے بغیر خبر جو ہے وہ خبر نہیں رہے گی. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا لوازم ہے. پہلے ہے تازگی. انسان ہمیشہ جو ہے نئی چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، وہ تازہ واقعات کے بارے میں جو ہے وہ آگاہی چاہتا ہے. اور اگر آپ تازہ جو ہے وہ واقعہ بیان کریں گے تو وہ جو ہے وہ خبر کے حوالے سے جو ہے وہ اہمیت کا عمل ہوگا، وہ خبری جو ہے وہ حوالے سے اس کو جو ہے وہ دلچسپی کا سامان تصور کیا جائے گا. اب ہم دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی پرانے واقعات تو ان کے اندر بھی کوئی جدید اگر جو ہے وہ پہلو ڈھونڈ لیا جائے یا انوکھا پہلو ڈھونڈ لیا جائے تو پھر اس کو اگر آپ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو وہ خبر کا درجہ جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے تازگی بہت ضروری ہے. میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ 2 دن بعد 3 دن بعد کوئی خبر جو ہے وہ نشر کرتے ہیں، کوئی شائع کرتے ہیں، تو اس کی اہمیت جو ہے وہ نہیں ہوگی جو آج کے واقعے کے حوالے سے رپورٹ کی گئی خبر ہوگی. تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں تازگی بہت ضروری ہے. تازہ جو ہے جدید تازہ اطلاع تازہ پیغام جو ہے جو بھی ہوگا اس کو اگر جو ہے وہ شامل کیا جائے گا تو وہ خبر کا درجہ جو ہے وہ رکھتا ہے. اسی طرح جامعیت ہے. جامعیت جو ہے ہم کہتے ہیں جامع ہونا. جامع سے مربوط ہے مربوط. مثال کے طور پہ یہ ایک مارکر ہے تو اس کے مختلف حصے ہیں، اگر ہم اس سارے حصوں کو جوڑ دیتے ہیں تو یہ ایک مارکر ہے، یہ جامع شکل میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کو علیحدہ کر دیں تو پھر ہم اس کو مارکر نہیں کہہ سکتے. لہٰذا ہم کہتے ہیں جامع سے مراد اکٹھا کرنا، مربوط کرنا. اب جامعیت سے مراد ہم کہتے ہیں خبر کے حوالے سے جو واقعات ہے ان کے حقائق کو اختصار کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرنا، لیکن اس کے اندر جو ہے ربط اور تسلسل کا ہونا لازم ہے. جامع سے مراد ہم یہی کہتے ہیں کہ جب بھی آپ جو ہے وہ کوئی بھی واقعہ جو ہے رپورٹ کریں تو اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ تشنیگی باقی نہیں رہنی چاہیے. قاری جب اس واقعے کو پڑھے تو اس کے تمام پہلو جو ہے اس کے سامنے اجاگر ہو جائے. تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ تب کہیں جا کے وہ جامع خبر کے اندر جامعیت ہوگی تو وہ دلچسپی کا ذریعہ جو ہے وہ قاری کے بنے گی اور پھر اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوگی. تو اس لیے جامعیت کو بھی لازمی طور پر جو ہے اس میں شامل کیا جاتا ہے. پھر دیکھا جاتا ہے سادگی. دیکھیں ہمارے ہاں چونکہ جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس میں سے بھی دیکھ لیں کہ وہ کتنے فیصد جو ہے اخبار پڑھتے ہیں. تو یہ جو ہے یاد رکھیں کہ جو عام لوگ ہیں جو کہ کم پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ چونکہ اخبار بینی کا جو ہے وہ رکھتے ہیں شوق، تو اس حوالے سے دیکھا جائے گا کہ جو بھی واقعہ جو ہے وہ تحریر کیا جائے اس کے اندر جو ہے وہ عام فہم الفاظ استعمال کیے جائیں، اس کے اندر جو ہے وہ سادگی سے جو ہے وہ واقعے کو جو ہے وہ بیان کیا جائے. اگر اس کے اندر جو ہے ذو معنویت ہوگی تو قاری کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ مشکل الفاظ جو ہے وہ استعمال کریں گے یا ابہام جیسی چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی تو پھر عام قاری کے لیے اس کو پڑھنا جو ہے انتہائی مشکل ہوگا. تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ سادگی جو ہے سادہ الفاظ استعمال کرنے ہیں، روزمرہ زندگی والے الفاظ جو ہے وہ بیان کرنے ہیں تاکہ قاری کو پڑھتے ہوئے جو ہے کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ وہ جو ہے جب خبر پڑھے تو اس کا جو اصل مقصد ہے وہ جو ہے وہ پورا ہو سکے. تو اس طرح ہم کہتے ہیں سادگی جو ہے ہونی چاہیے، اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے، نہ اس میں ذو معنی جو ہے الفاظ استعمال کیے جائیں. پھر ہے معروضیت. میں آسان ترین سمجھاتا ہوں معروضیت کیا ہے.
آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ پیپر کیا معروضی لکھا ہوتا ہے جس کو ہم آبجیکٹیو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آبجیکٹیو کیا ہے؟ اس میں ہے فل ان دی بلینکس، اس میں ہے ایم سی کیوز، ٹھیک ہے؟ اس میں ہے ٹرو فالس، اس میں ہے شارٹ آنسر، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں ہماری ذاتی رائے نہیں ہوتی، نہ ہی ہماری اس میں جو ہے کوئی تجزیہ اور تبصرہ ہوتا ہے، ہم اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے۔ مثلا ایم سی کیوز ہے، 4 اس نے جو ہے وہ آپشن دی ہیں، اس میں سے ہم نے ایک ٹک کرنی ہے، بس ہماری آپشن اس میں سے نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھ سکتے، بس ایک ہی جو ہے اس کو درست ہم نے تسلیم کر کے اس پہ ٹک کرنا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کوئی واقعہ جو ہوتا ہے نا اس کو جو ہے وہ بیان کرنا اور اس کے تمام پہلوؤں کو جو بیان کرنا ہے اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ جانبداری نہیں ہونی چاہیے، غیر جانبدارانہ جو ہے اس واقعے کو بیان کرنا اور اس میں اپنی کوئی رائے نہیں دینی اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی تجزیہ اور تبصرہ کرنا ہے، نہ ہی اپنے جذبات کا اس کے اندر عمل دخل ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں یہ معروضیت جو ہے اس میں جو افسانویت اگر جو ہے اس میں دیکھیں تو افسانویت کیا ہوتی ہے؟ سچ اور حقیقت سے اس کو دور لے جائے گی، اس واقعے کو اس کی خبر کا درجہ پھر وہ حاصل نہیں کر سکتی، تو اس لیے اس میں افسانویت نہیں شامل کرنی، افسانوی رنگ نہیں شامل ہونا چاہیے۔ لہذا معروضیت سے مراد جیسا واقعہ ہے بالکل ایز اٹ از اس کو ایسے ہی بیان کرنا، اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے رد و بدل نہ کرنا، یہ معروضیت کہلاتا ہے۔ خبر کے اندر معروضیت کا عنصر جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے۔ آگے بچے ہیں سنسنی خیزی۔ اسی طرح دیکھیں کہ اگر آپ کوئی بھی واقعہ ہے اس کو عام الفاظ میں بالکل عام طریقے سے بیان کریں گے تو قاری اس میں دلچسپی کا اظہار نہیں کرے گا، وہ اس کو نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں ایک حادثے میں 5 لوگ جو ہے وہ زخمی ہو گئے تو یہ عام سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہم کہیں کہ ایک تیز رفتار بس نے 5 لوگوں کو کچل دیا جس میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ زخمی ہو گئے، شدید قسم کے جو ہے افراد زخمی ہو گئے، تو اس کے اندر ایک سنسنی خیزی پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے کہ خبر کے اندر جو ہے سنسنی خیزی جو ہے وہ شامل کی جاتی ہے، لیکن اس میں ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ کی جو سنسنی خیزی ہے اس سے صداقت متاثر نہ ہو، اس کی خبر کی اصلیت وہی رہے اور ویسے ہی جو ہے خبر کو بیان کیا جائے جیسے کہ وہ صحیح فہم جو ہے وہ رکھتی ہو۔ تو اس طرح سنسنی خیزی سے یہ ہوگا کہ قاری اس طرح متوجہ ہوگا اور اس کی دلچسپی جو ہے وہ اس میں پیدا ہوگی۔ پھر ہے مناسب ہیئت۔ ہیئت کہتے ہیں بناوٹ کو، شکل کو، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ جو ہے یاد رکھیں کہ عام جو ہم تحریر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح جو عام جو ہے وہ کوئی بھی اقتباس لکھا جاتا ہے تو اس حوالے سے اس کی حیثیت جو ہے وہ بالکل اخباری حیثیت سے مختلف ہوتی ہے۔ اخباری حیثیت میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے سرخی جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ سرخی جو ہوتی ہے وہ چونکہ قاری کی دلچسپی کا باعث بنتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اخبار کے اندر جو ہے 7 کالمی سرخی ہے، 6 کالمی سرخی ہے، 5 ہے، 4 کالمی ہے، تو جتنی بڑی جو ہے وہ سرخی ہوگی اتنے ہی قاری اس کو پڑھے گا جلد اور اس سے جو ہے وہ تمام واقعے کا فہم حاصل کر سکے گا۔ اچھا، پہلے ہوتی ہے سرخی، پھر ہوتا ہے اس کے بعد انٹرو ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کا مباحث۔ اب یہ کیا ہے
کہ سرخی جو ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے مثلث معکوس ہے، ٹھیک ہے، جیسے مثلث معکوس ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، سب سے اہم واقعات سب سے پہلے آنے، ٹھیک ہے، پھر اس سے کم اہم واقعات آنے، پھر اس سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم اہمیت کے عمل جو واقعات ہوتے ہیں ان کو بیان کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جتنی سرخی جاندار ہوگی اتنی ہی جو ہے وہ یاد رکھیں کہ خبر جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہوگی۔ اب میں نے بتایا تھا اہم واقعات، پھر کم اہم واقعات، اور آخر پر سب ایڈیٹر اگر چاہے تو وہ کیا کام کر سکتا ہے بچے، وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ آخری جو اس کا پیراگراف ہے اگر تو وہ اس کو جو ہے وہ بالکل جو ہے قلم زد کر دے، اس کو ختم کر دے، تو پھر بھی جو ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اگر سرخی کی وجہ سے کوئی آخری پیرا جو ہے وہ کام ہو رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اوپر جو ہے وہ ساری تفصیل جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے۔ تو اس طرح بچے یہ جو ہے لوازمات ہیں، 6 لوازمات اس کے ہوتے ہیں۔ یہ لوازمات اگر خبر میں شامل ہو جائیں تو اس کی جو ہے وہ اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو میرا یہ سوال جو ہے وہ سمجھ لگ گیا ہے تو آپ بچے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، کیونکہ اگلے جو لیکچر ہے وہ آپ تک جو ہے وہ بر وقت پہنچ سکے۔ تھینک یو۔